کرام کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی، دیگر اراکین مرکزی کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے مختلف علاقوں سے متعلق ذمہ دار تحریکی ساتھیوں، کارکنوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں اور میرے ملک کے محب وطن کراچی میں مقیم سویلین محافظوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو اور آپ کی وساطت سے تمام اہل وطن کو پہلا یوم مارکہ حق مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ میرے تحریکی ساتھیوں اور حق پرست عوام، کراچی کے محب وطن شہریوں، آج ہم مارکہ حق کا پہلا جشن اور پہلی سالگرہ منا رہے ہیں۔ مارکہ حق شجاعت، لیاقت، مہارت اور جذبہ ایمانی کا ایک مرکب ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، مارکہ حق اور حق غالب آ گیا۔ بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل جانے کے لیے ہے۔ 10 مئی بالخصوص 2025 دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ یہ صرف ہماری عسکری کامیابی نہیں، یہ عظیم الشان اور تاریخی کامیابی ہے جس کا صحرا ہماری سویلین قیادت، سیاسی اکابرین، سیاسی جماعتیں اور بالخصوص ہماری عسکری قیادت کے سر اس کا صحرا جاتا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ ایک عظیم الشان کامیابی سے پوری سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قوم کو پوری دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا، فخر سے چلنے کا موقع دیا۔ ہماری عزت اور وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ تو پھر آئیں ہم جہاں پوری قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ، ان کے اکابرین اور بالخصوص افواج پاکستان، ان کے تمام شعبے اور ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک ایسی گرم جوش تالیوں میں مبارکباد پیش کریں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ آج ہم پورے اعتماد کے ساتھ مارکہ حق کے بعد یہ تجدید عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہمارا سفر مارکہ معیشت کی طرف ہے، اب ہمارا سفر مارکہ خود انحصاری کی طرف ہے، اب ہمارا سفر ہمارے لوگوں اور نوجوانوں کو بااختیار کرنے کے لیے ہے، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بہت ساری باتیں طے ہوئی، ایک لوہار کی 100 مودیوں کی، 100 بھارتیوں کی ایسا کرارا جواب دیا
میری بہنوں میرے بھائیوں، صرف عسکری میدان میں نہیں بلکہ ان کی جو ہائیبرڈ وار تھی، ان کا ڈس انفارمیشن کا پروپیگینڈا کہ ایک پٹاخہ اگر وہاں پھٹتا تھا تو اس کا الزام پاکستان پر لگتا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ایک سال میں اگر بھارت میں کچھ بھی ہوا، ان کی ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان پر الزام لگائے، کیونکہ پاکستان نے کہا پلوامہ ہو، پہلگام ہو، اگر وہاں کچھ ہوا اپنی نااہلی کو چھپانا ہے۔ ارے ہم تو جشن منائیں گے اور ہم تو خوشیاں منائیں گے، لیکن ان کی پارلیمان میں ان کی اپوزیشن کی جماعت نے بھی ہماری فتح کو سیلیبریٹ کیا، ہماری کامیابی کو سیلیبریٹ کیا۔ ایسے مودی اور اس کے انتہا پسند ہندوتوا بھارت کے اوپر ایسی لعن طعن کی ہے، ہمارا جشن تو وہاں بھی منایا گیا ہے، ان کی جماعت نے بھی ہمارا مشن منایا، ہمارا جشن منایا۔ پھر یہ احمد شریف، چودھری احمد شریف صاحب سے پوچھا گیا، آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں، کہ اب کی دفعہ اگر کراچی کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اول تو وہ ایسی حماقت کرے گا نہیں، اور اگر کرے گا تو ان سے نمٹنے کے لیے کراچی والے کافی ہیں، میری بیٹیاں میرے بیٹے کافی ہیں، میری بہنیں میرے بھائی کافی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں چودھری احمد شریف صاحب کو بھی، جنرل احمد شریف صاحب کو اور جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہ صرف کراچی کے لیے نہیں پورے ملک کے لیے بھی اگر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ، اگر ان کی جو پراکسیز ہیں، جو ان کی لے پالک جماعتیں ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہو یا سرحد پر ہمالیہ کے سورماؤں کے غرور کو ایک بار پھر خاک میں ملانا ہو، تو اہلیہ نے کراچی اور نوجوانوں نے کراچی صف اول میں ہراول کا دستہ بن کر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں، اہلیہ نے کراچی۔ اور اب یہ جنگ بڑے جدید اس میں داخل ہو چکی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب پہلگام، جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا تو بھی وہ میرا کراچی کا بیٹا تھا حسن صدیقی، جو 2 انڈیا کے جہاز گرا کر لایا تھا، بڑی مونچھوں والے، ابھی لندن کو پکڑ کر لایا تھا اور اسے چائے پلا کر واپس بھیجا تھا۔ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ انشاءاللہ اب تو میری بیٹیاں پائلٹ بن رہی ہیں، میری بیٹیاں جب پائلٹ بنے گی اور انشاءاللہ وہ جو F-17 تھنڈر ہے وہ یا J-10 اڑا کر جائیں گی تو پورا کا پورا بھارتی اسکواڈرن انشاءاللہ تعالی گرا کر اور ان کے پائلٹوں کو پکڑ کر یہاں پہنچائیں گے۔ یہ میری بہنوں کی صلاحیتیں ہیں۔ میرا ایک اور بیٹا، یہ کراچی کا پوٹینشل ہے، پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل کا پوٹینشل ہے۔ آج دنیا کی بڑی کمپنیوں میں صالح آصف کا نام لیا جاتا ہے۔ صالح آصف جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایک کرسر کریٹ کیا، کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہوتی وہ کریٹ کی۔ ارے میں یہاں دیکھ رہا ہوں کتنے صالح آصف اور میری صالحہ بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ آئیں مارکہ حق سے مارکہ معیشت کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں، بے روزگاری، مہنگائی، غربت کا خاتمہ کرتے ہیں، کراچی کو اپنی معیشت کا اور اپنی تمام قومی ترقی کے شعبوں کا ہراول دستہ بناتے ہیں اور کراچی کو لیڈ دیتے ہیں۔ پاکستان خدا کی قسم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ میرے بیٹے بیٹیاں اپنے پیروں پہ جس دن کھڑی ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور آئی ایم ایف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔
آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے. علامہ اقبال نے تو بہت دہائیوں پہلے یہ کہہ دیا تھا، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو یہ ہے میرے جاں بازوں کا، شاہینوں کا اور بحری سمندروں کے سینہ چیرنے والوں کا یہ پوٹینشل ہے انشاءاللہ تعالی. میک نو مسٹیک مودی اور بھارتی، میک نو مسٹیک. اب اگر کوئی میلی دیکھیں، نیریٹو پاکستان کا صحیح ثابت ہوا، انڈیا کا نیریٹو غلط ثابت ہوا. ایک عرصے سے جو الزام لگتا تھا، وہاں کچھ بھی ہوتا تھا پاکستان پر الزام لگتا تھا، اب اللہ کے فضل و کرم سے اس الزام سے بھی نجات مل گئی. ڈس انفارمیشن کیمپین، وہ جو ہائیبریڈ وار تھی، اس سے نجات مل گئی اللہ کے فضل و کرم سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج موقع ہے اور اللہ نے وہ عزت دی کہ مارکہ حق سے مارکہ معیشت، اور اس کے دوران اللہ کا کرم ہے کہ جنوبی ایشیا میں جو کنونشنل وار یا روایتی جنگ ہے، اس کی تابوت میں بھی آخری کیل ہوگی. کیونکہ نیوکلیئر ڈیٹرنس ہمارے پاس ہے، تو بھارت کا یہ زون تھا کہ پاکستان اس نیوکلیئر ڈیٹرنس کے پیچھے چھپتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کنونشنل روایتی جنگ میں ہماری صلاحیتوں کو آزمایا، منہ کی کھائی، اور کنونشنل وار میں بھی پاکستان نے انہیں دھول چٹائی اللہ کے فضل و کرم سے. اب کنونشنل وار ہو، لمیٹڈ وار ہو، بڑی وار ہو، پاکستان میں بس ختم کر رہے ہیں. پہلے میں سمجھ گیا یہ کس کی پرچی میں سمجھ گیا تھا. یہ کنونشنل وار ہو، لمیٹڈ وار ہو، میڈیم ٹرم وار ہو، انشاءاللہ تعالی اب ساری رکاوٹیں دور ہو گئی ہے. ہمیں فوکس ہو کے آگے بڑھنا ہے، اور اللہ نے ایک اور کامیابی ہماری جھولی میں ڈالی، اور وہ کیا کہ اب یہ مارکا ہے عالمی امن کہ جنوبی ایشیا میں اب کنونشنل وار نہیں ہوگی، نیوکلیئر وار بھی نہیں ہوگی. انہوں نے ہماری تیاری کو، ہماری صلاحیتوں کو دیکھ لیا. تو جنوبی ایشیا میں اگر امن قائم کرنے میں پاکستان کا کردار تھا، تو پوری دنیا کی نظر عالمی امن کے قیام میں بھی ہماری طرف گئی. اور دنیا کی سب سے بڑی اور تاریخی سازشکاری، سفارتکاری عالمی امن کے قیام کے لیے بھی یہ صحرا جنرل آصف منیر صاحب کے سر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے سر جا رہا ہے. اور اسلام آباد میں اسٹیج سجتا ہے عالمی امن کے قیام کے لیے. اسلام آباد میں اسٹیج سجتا ہے عالمی سفارتکاری کے لیے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ ارے شہباز شریف کسی کو بھی نوبل انعام کے لیے نامنیٹ کرے، ایم کے ایم پاکستان، اور عالیہ نے کراچی CDC چیف آف ڈیفینس فورسز جناب آصف منیر کو نوبل انعام کے لیے نامنیٹ کرتی ہے. ہم نامزد کرتے ہیں اپنے سپہ سالار کو عالمی امن کے انعام، نوبل انعام کے لیے. آخر میں ایک شعر پڑھ کے اجازت لوں گا کہ چراغ دیکھ کر میرے پڑپڑا رہی ہے ہوا، چراغ دیکھ کر میرے پڑپڑا رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا، جو بنا رہے تھے قصے میری تباہی کے انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا. پاکستان زندہ باد، مارکہ حق پائندہ باد. بہت بہت